یہ کہانی ہے ماں نور کی، جس کی قسمت میں پیدائش کے ساتھ ہی تنہائی اور مشقت لکھ دی گئی تھی۔ ماں نور کی ماں بچپن میں ہی وفات پا گئی تھی۔ باپ نے جلدی ہی دوسری شادی کر لی۔ وہ سوتیلی ماں شکیلا پتھر دل عورت تھی اور ماں نور سے اس قدر نفرت کرتی تھی کہ اسے گھر کا حصہ نہیں بلکہ ایک مفت کی نوکرانی سمجھتی تھی۔ شکیلا کا اپنا کوئی کام نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ ماں نور کو صبح سے شام تک کام میں مصروف رکھے۔ وہ اسے پیٹ بھر کر روٹی نہیں دیتی تھی اور بات بات پر تانے دیتی، یہاں تک کہ ہاتھ بھی اٹھاتی تھی۔ ماں نور کو سب سے پہلے گھر کے سارے برتن دھونے ہوتے، پھر جھاڑو پونچھا کرنا پڑتا۔ اگر کسی کونے میں ذرا بھی دھول رہ جاتی تو شکیلا گرم زبان سے اسے کوستی۔ سب سے مشکل کام پانی بھرنے کا تھا۔ بستی کا کنواں سوکھ چکا تھا، اس لیے ماں نور کو روزانہ ویران جنگل کے کنارے پر موجود چشمے تک جانا پڑتا۔ شکیلا اس سے 3 بڑے گھڑے بھرواتی تھی۔ ماں نور تھک کر جب رات کو بستر پر گرتی تو روتے روتے اس کا تاکیہ بھیگ جاتا۔ ماں نور نے کبھی کسی کو اپنا درد نہیں بتایا۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی اور اپنے آنسو چھپا لیتی۔ پانی بھرنے کا راستہ بہت تھکا دینے والا تھا، خاص طور پر جب سر پر 3 گھڑوں کا بوجھ ہو۔ ماں نور کی کمر اور کاندھے درد سے ٹوٹ جاتے تھے۔ جنگل کے کنارے پر گھنا سایہ دار درخت تھا۔ ماں نور جب واپسی پر اس پیڑ کے نیچے بیٹھتی تو اسے لگتا جیسے یہ پیڑ اس کے درد کو محسوس کر رہا ہے۔ وہ پیڑ کے تنے سے ٹیک لگا کر رونے لگتی اور اس کے آنسو سوکھے پتے گیلے کر دیتے۔ ایک شدید گرمی کا دن تھا۔ شکیلا نے ماں نور کو آج بھیجنے سے پہلے کہا تھا کہ اگر گھڑوں میں ایک قطرہ بھی کم ہوا تو آج شام کو روٹی نہیں ملے گی۔ ماں نور نے جلدی جلدی 3 گھڑے بھرے اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ اس کی زبان، حلق اور پورا جسم پیاس سے سوکھ رہا تھا، مگر وہ پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتی تھی، ورنہ اس کی سوتیلی ماں اسے بے رحم سزا دیتی۔ جب وہ پیڑ کے نیچے پہنچی تو اس کے سر میں چکر آ رہا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے گھڑے زمین پر رکھے اور درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے اسے ایک شیریں مگر کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، یہ مظلوم لڑکی تو پیاسی ہے اور میں بھی، میری صدیوں کی پیاس بجھا دے۔ اگر آج پانی نہ ملا تو میں ہمیشہ کے لیے سوکھ جاؤں گا۔ ماں نور نے اپنی آنکھیں کھولی اور پیڑ کے تنے سے نکلتے ہوئے چاندی جیسے چمکتے ہوئے گھڑے کو دیکھا۔ ماں نور کا حلق سوکھا ہوا تھا اور دماغ اسے کہہ رہا تھا کہ اگر پانی کم ہوا تو رات بھوکی رہنی پڑے گی۔ لیکن اس نے پیڑ کی کراہٹ سنی۔ اس نے سوچا، میں تو روز درد اور ظلم سہتی ہوں، لیکن یہ روح صدیوں سے پیاسی ہے۔ میری تھوڑی سی مشقت ایک روح کی راحت سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے سب سے بھاری گھڑے سے پانی نکالا، جس کی اسے خود سب سے زیادہ ضرورت تھی، اور آہستہ سے چاندی کے گھڑے پر ڈال دیا۔ جیسے ہی پانی اس گھڑے سے ٹکرایا، ایک زوردار نیلی روشنی پھیلی۔ روشنی میں ماں نور کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے دکھ اور درد ختم ہو رہے ہیں۔ ماں نور، میں صرف پیاسا نہیں تھا، میں تمہاری نیکی کا امتحان لے رہا تھا۔ ظلم کی آگ میں تپ کر بھی تم نے اپنا دل ٹھنڈا رکھا۔ یہ تمناؤں کا سکہ لو۔ تمہاری زندگی سے اب ظلم کا سایہ ختم ہوا۔ سکے کو چھوتے ہی ماں نور کو ایک عجیب طاقت ملی۔ وہ اٹھی اور 3 گھڑے لے کر گھر کی طرف دوڑی۔ اگلے دن سے زندگی بدل گئی۔ اس کے باپ کا دل نرم ہو گیا اور اسے اپنی بیٹی کا درد محسوس ہونے لگا۔ باپ نے شکیلا سے سخت لہجے میں کہا، آج سے گھر کا کام تم کرو گی، میری بیٹی کو تم نے نوکرانی سمجھ لیا ہے۔ پہلی بار اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی حمایت کی۔ ماں نور بہت خوش ہوئی۔ ماں نور کھانا پکاتی اور اس میں ایسی برکت ہونے لگی کہ وہ کھانا اب پڑوسی کو بھی دینے لگے۔ شکیلا کو بھی حیرت ہوئی، اب وہ ماں نور کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے لگی۔ ماں نور نے اپنی نیکی کے صلے میں نہ صرف خوشحالی حاصل کی بلکہ اس نے اپنے گھر سے ظلم کا اندھیرا بھی ختم کر دیا۔ یہ ثابت ہوا کہ جب انسان اپنے درد کے باوجود نیکی کا راستہ نہیں چھوڑتا تو قدرت خود اس کا سہارا بن جاتی ہے۔ ایک دن شام کے وقت جب باپ اپنی چھوٹی سی دکان پر بیٹھا حساب دیکھ رہا تھا، ایک خوش اخلاق باوقار نوجوان وہاں آیا۔ وہ صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے تھا،
چہرے پر نور اور آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے سلام کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، چچا جان، میں آپ کی خدمت میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ باپ نے حیرانی سے پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ نوجوان نے ادب سے جواب دیا، میں دور کے گاؤں سے ہوں۔ میں نے آپ کی بیٹی ماں نور کے اخلاق، صبر اور نیکی کے بارے میں بہت سنا ہے۔ میں چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس سے نکاح کا رشتہ مانگوں۔ باپ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ نوجوان کے چہرے کی نرمی، آنکھوں کی سچائی اور لہجے کی مٹھاس نے اسے مطمئن کر دیا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، بیٹا تمہیں میری بیٹی کے بارے میں اتنا کیسے پتہ؟ نوجوان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، نیکی کرنے والوں کی خوشبو دور تک پھیلتی ہے چچا جان۔ بس وہ خوشبو میرے دل تک آ گئی۔ باپ نے پہلی بار بے اختیار مسکرا کر رضامندی دے دی۔ جب باپ نے ماں نور کو بتایا کہ ایک اچھا، نیک نوجوان اس کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے تو وہ چونک گئی۔ مگر مجھے تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ باپ نے نرمی سے کہا، بیٹی نیکی ہمیشہ بے آواز نہیں رہتی۔ اللہ نے کوئی اچھا راستہ تیرے لیے چن لیا ہے۔ ماں نور شرم سے سر جھکا کر خاموش ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی اتر آئی۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہو گیا۔ نوجوان کی محبت، خلوص اور خیال نے ماں نور کے سارے زخم دھو ڈالے۔ گھر میں خوشیوں کی بہار آ گئی تھی۔ پہاڑوں جیسی مشکلات کے بعد رب نے ماں نور کی قسمت میں آسودگی اور سکون لکھ دیا تھا۔ اور سب سے حیران کر دینے والی بات، اس نوجوان نے کبھی نہیں بتایا کہ وہ وہی تھا جو اس رات پیڑ میں قید تھا اور جسے ماں نور نے اپنے حصے کا پانی دیا تھا۔ وہ رازداری سے مسکرا کر صرف اتنا کہتا، کچھ باتیں ماں نور اللہ کے اور بندے کے درمیان رہیں تو زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ ماں نور کو کبھی اندازہ نہ ہوا کہ اس کی ایک نیکی اس کی پوری تقدیر بدل گئی تھی۔ کہانی اچھی لگی ہو تو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ آپ کی بھی ہر مشکل نیکی سے دور کر دے۔ اللہ حافظ۔